کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر ایک ایسی طاقت موجود ہے جو اسے برائی یا نیکی کی طرف لے جاتی ہے؟ جی ہاں، یہ طاقت نفس کہلاتی ہے۔ قرآن مجید میں نفس کی 3 اقسام کا ذکر کیا گیا ہے: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم تفصیل سے جانیں گے کہ یہ تینوں نفس کیا ہیں، ان کی خصوصیت کیا ہے اور ہم اپنے نفس کو کیسے قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اسلامی تعلیمات میں انسان کی روحانی اور اخلاقی تربیت کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں نفس کے مختلف درجات کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانک کر برائی سے دوری اختیار کرے اور نیکی اور صالح اعمال کی طرف راغب ہو جائے۔ دراصل انسان کی ذات وہ جز ہے جو اس کے جذبات، خواہشات اور ارادوں کا مرکز ہے، اور اسی کی بنیاد پر اس کے اعمال اور نیت کا تعین ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی نفس کی اصلاح کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کی راہ اختیار کر لیتا ہے، جس سے اس کی دنیاوی و آخری کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ نفس کی تعریف اور اس کی اہمیت پر غور کریں تو عربی زبان میں نفس کا مفہوم ذات، روح یا خود سے ملتا جلتا ہے۔ اسلامی فلسفہ اور عرفان میں نفس کو انسان کی اندرونی قوت اور اس کی حقیقی شناخت سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ محرک قوت ہے جو انسان کو صحیح اور غلط کے فیصلے کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اسی وجہ سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کا باریک بینی سے مطالعہ کرے اور اس کی اصلاح کی کوشش کرے، کیونکہ یہی اصلاح انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتی ہے۔ جب ہم نفس کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو قرآن و حدیث میں ہمیں بتاتے ہیں کہ انسانی نفس مختلف درجات پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نفس امارہ کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورۃ یوسف کی آیت میں ملتا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کی ابتدائی فطرت میں برائی کا رجحان پایا جاتا ہے۔ نفس امارہ دراصل وہ وہم اور خواہشات ہیں جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ انسان جب اپنی ابتدائی خواہشات اور لالچ کے زیر اثر آتا ہے تو وہ عموماً ان برے اثرات سے خود کو آزاد نہیں کر پاتا۔ یہ وہ درجہ ہے جہاں نفس کے اندر موجود خواہشات اپنی طرف کھینچتی ہیں، اور اگر ان پر قابو نہ پایا جائے تو انسان گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ روحانی جدوجہد میں یہی نفس امارہ انسان کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہوتی ہیں، کیونکہ یہ درجہ انسان کو اپنی خامی اور کمزوریوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا پہلا قدم بھی ہے کہ انسان اپنی غلطیوں کا ادراک کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر کے ذریعے اپنی روح کو پاکیزہ بنا سکے۔ اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ کا درجہ، جس کی اہمیت اس بات میں مضمر ہے کہ یہ انسان کی ضمیر کی آواز ہے جو اسے ہر غلطی پر ملامت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ القیامہ کی آیت کے ذریعے یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو اس کے گناہوں کا احساس دلاتی ہے اور اس سے اصلاح کی جانب مائل کرتی ہے۔ جب انسان اپنی غلطیوں کا ادراک کر لیتا ہے تو اس کی ضمیر خود بخود اسے ملامت کرتی ہے اور وہ اپنی خطاؤں سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ درجہ دراصل انسان کی خود احتسابی کا مرحلہ ہے، جس میں وہ اپنی ذات کا جائزہ لیتا ہے اور اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح نفس لوامہ انسان کے لیے ایک مثبت عمل کی مانند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ یہ درجہ اسے اپنی خامیوں سے سیکھنے اور آئندہ بہتر فیصلہ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تیسرا اور بلند ترین درجہ ہے نفس مطمئنہ کا، جس کا تذکرہ سورۃ الفجر کی آیت میں ملتا ہے۔ اس درجے پہ پہنچنے کا مطلب ہے کہ انسان اپنی روح کو مکمل سکون و اطمینان میں مبتلا کر چکا ہے اور وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کا حامل بن چکا ہے۔ نفس مطمئنہ وہ درجہ ہے جہاں دل کی ہر اضطرابی کیفیت ختم ہو جاتی ہے اور انسان کو حقیقی معنوں میں روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ یہ درجہ انسان کی روحانی ترقی کا عروج ہے، جس میں اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے گہرا اور مستحکم ہو جاتا ہے۔ جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ دنیاوی پریشانی سے آزاد ہو کر اپنی ذات میں لطف و سکون محسوس کرتا ہے اور اس کا دل ہر لمحہ اللہ کی حضور، خوشی اور اطمینان سے لبریز رہتا ہے۔ انسانی نفس کی اصلاح کا عمل ایک مسلسل جدوجہد کا تقاضا کرتا ہے، جس میں روزمرہ کی عبادات، دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اسلام نے انسان کو اپنی ذات کی اصلاح کا موقع فراہم کیا ہے تاکہ وہ اپنی نفس کے مختلف درجات سے گزرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکے۔
اس اصلاح کے عمل میں سب سے پہلے انسان کو اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا ادراک کرنا ضروری ہے۔ جب انسان اپنی ذات کی خامیوں سے آگاہ ہو جاتا ہے تو وہ خود احتسابی کے ذریعے اپنی اصلاح کی راہیں تلاش کر لیتا ہے۔ نماز، روزہ اور ذکر کے ذریعے انسان نہ صرف اپنی روح کو پاکیزہ بنا سکتا ہے بلکہ اس کا دل بھی سکون و اطمینان سے بھر جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہر عمل کے بعد اپنی نیت اور فعل کا جائزہ لینا ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے اور اسے اپنی اصلاح کا موقع فراہم کرتا ہے۔ جب ہم اپنی اندرونی جذبات اور خواہشات کو قابو کرنے کی بات کرتے ہیں تو یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ انسانی نفس کو درست سمت میں گامزن کرنے کے لیے صبر، تحمل اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید میں انسان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی ذات کی اصلاح کرے اور اپنی کمزوریوں کو دور کر کر ایک پاکیزہ اور مطمئن نفس حاصل کرے۔ اس سلسلے میں نہ صرف دینی تعلیمات بلکہ صوفیانہ اور روحانی تجربات بھی انسان کو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ صوفیاء اکرام نے اپنی زندگی میں اسی اصلاح اور تذکرے کے عمل کو اپنایا ہے اور انہوں نے اپنی تعلیمات کے ذریعے انسان کو بتایا ہے کہ کس طرح اپنے اندر کے شیطانی جذبات کو قابو میں کیا جائے اور اپنی روح کو اللہ تعالیٰ کے قریب لایا جائے۔ انسان کے اندر 3 ایسے درجات موجود ہیں جو اس کی روحانی ترقی کی علامت ہیں۔ نفس امارہ وہ درجہ ہے جس میں انسان کی فطری خواہشات اور لالچ اسے برائی کی طرف مائل کرتی ہے۔ اگرچہ یہ درجہ انسان کی کمزوریوں کا مظہر ہے لیکن یہی پہلا قدم بھی ہے جس کے ذریعے انسان اپنی اصلاح کا سفر شروع کرتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے نفس لوامہ جو کہ انسان کی ضمیر کا وہ درجہ ہے جو ہر غلطی پر اسے ملامت کرتا ہے اور اپنی خامیوں کا ادراک دلاتا ہے۔ یہ درجہ انسان کے اندر ایک ایسا درس ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے ان سے سبق سیکھا جائے۔ آخر میں نفس مطمئنہ کا درجہ آتا ہے جو کہ روحانی سکون اور اللہ کی رضا کے حصول کا علامتی درجہ ہے۔ جب انسان اس حالت میں پہنچ جاتا ہے تو وہ اپنی ذات میں مکمل اطمینان اور خوشی محسوس کرتا ہے اور اس کا دل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور یاد سے روشن رہتا ہے۔ روحانی ترقی کا یہ سفر محض ایک اندرونی جدوجہد نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جس میں انسان اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیتا ہے۔ اس جدوجہد میں انسان کو نہ صرف اپنی ذات کی خامیوں کا ادراک ہوتا ہے بلکہ وہ اپنی اصلاح کے لیے عملی اقدامات بھی کرتا ہے۔ روزانہ کی عبادات اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے اور اس کی روح کو تازگی ملتی ہے۔ ایسے لمحات میں انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ ایک بلند مقصد کی طرف بڑھ رہا ہے جس کا انجام نہ صرف دنیاوی بلکہ آخری کامیابی میں بھی نمودار ہوتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور صوفیانہ فلسفہ ہمیں یہی بتاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی انہی لوگوں سے ملتی ہے جو اپنی ذات کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتے ہیں۔ اگرچہ نفس امارہ کی طاقت اور اس کے جھکاؤ کو ختم کرنا ایک مشکل کام معلوم ہوتا ہے مگر اس کی اصلاح کے لیے قرآن و حدیث میں متعدد رہنما اصول فراہم کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی خواہشات اور تمناؤں پر قابو پائے اور اپنی ذات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور یاد میں مشغول رکھے۔ نماز، روزہ، ذکر اور دعا ایسے وسائل ہیں جس کے ذریعے انسان اپنی نفس کی پاکیزگی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ علماء اور صالحین کی صحبت بھی انسان کو اپنی اصلاح کے لیے راستے میں گامزن ہونے میں مدد دیتی ہے۔ جب انسان اپنی نفس کے لیے ان 3 درجات کو سمجھ کر ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں اس کا دل ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عشق سے بھرا رہتا ہے اور وہ اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے۔ یہ اصلاح کا عمل ایک جامع اور ہمگیر نظریہ ہے جس میں انسان نہ صرف اپنی دنیاوی زندگی میں بہتری لاتا ہے بلکہ اپنی روحانی سفر کو بھی ایک نیا رنگ دیتا ہے۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات کی گہرائیوں میں جھانکے اور اپنی اندر موجود ان 3 درجات نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ کو پہچانے۔ جب انسان اپنی ذات کو صحیح معنوں میں سمجھے گا تو وہ اپنی کمزوریوں کو دور کر کر اپنی روح کو نکھارنے کا عمل شروع کر دے گا۔ یہ عمل نہ صرف اس کی دنیاوی زندگی کو منور کرے گا بلکہ اسے آخرت میں بھی کامیابی کا باعث بنے گا۔ دوستوں، ہماری زندگی کا حقیقی مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور اپنی ذات کی اصلاح ہے۔ اپنی نفس امارہ کو قابو میں کر کر اپنی ذات کی خامیوں کو تسلیم کرتے ہوئے اور نفس مطمئنہ کی جانب گامزن ہو کر ہم اپنی اندرونی سکون اور خوشی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہم سب مل کر اپنی روحانی ترقی کا سفر جاری رکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔